حدیث پاک کا مفہوم ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1842۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی پاک چیز کا صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پاک چیز ہی قبول کرتا ہے تو رحمان اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اگرچہ ایک کھجور ہی ہو۔ وہ رحمان کے ہاتھ میں اس طرح سے بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ پہاڑ سے بڑی ہو جاتی ہے۔ وہ اس چیز کو اس صدقہ دینے والے کے لیے اس طرح سے پالتا ہے جس طرح سے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے۔ سبحان اللہ! کیا ہی خوبصورت حدیث ہمیں سننے کو ملی ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں تو ہم کس طرح کا صدقہ کرتے ہیں؟ میرے خیال سے ہمارے لیے ایک افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ پاک کی راہ میں وہ چیز دیتے ہیں جو ہمارے لیے وہ یوز لیس ہو چکی ہوتی ہے، جو وہ ہمارے لیے ناقابل استعمال ہو جاتی ہے، تب ہم وہ چیز اللہ پاک کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ پاک ہمارے اس صدقے کو جو ہم اللہ پاک کی راہ میں دیتے ہیں وہ اس کو پالتا ہے، وہ اس کے پاس اس طرح سے بڑھتی جاتی ہے کہ وہ پہاڑ سے بڑی ہو جاتی ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہم جو بھی چیز اللہ کی راہ میں دیتی ہیں اللہ پاک اس کو اپنے پاس اس کو پالتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے کئی گنا اس کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے جو افسوس والی بات ہے کہ ہم اللہ پاک کی راہ میں وہ چیز دیتے ہیں جو ہمارے خود کے قابل استعمال نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے لیے شرمناک کی بات ہے کہ جب ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں، آپ اپنے کسی فرینڈ کو یا کسی کولیگ کو یا کسی اپنے قریبی کو کسی بھی ایونٹ پر آپ کوئی بھی تحفہ دیتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ عمدہ سے عمدہ تحفہ ہو۔ آپ اس کی پیکنگ پر سب سے زیادہ دھیان دیتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی ظاہر ہو، ٹھیک ہے، آپ کوشش کرتے ہیں کہ سب سے اچھی چیز یا برانڈ کی چیز، ٹھیک ہے، وہ چیز جو اس کو پسند آئے، آپ وہ تحفہ اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب کہ آپ اپنے دوست یا اپنے قریبی جس کو آپ تحفہ دے رہے ہیں آپ اس کی پسند کا اتنا زیادہ خیال کرتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ذات جس کا دیا ہی ہمارے پاس سب کچھ ہے، جو ہمارے پاس کپڑے ہیں، جو ہمارے پاس یہ گھر ہے، ہمارے پاس جو گاڑی ہے، ہمارے پاس جو رزق ہے، ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں اللہ پاک کی، ہمارے پاس اس ٹائم جو کچھ بھی موجود ہے، چاہے وہ ایک پین ہی کیوں نہ ہو، یہ اللہ پاک کی دی ہوئی ہمارے پاس چیز ہے۔ ہمارے پاس اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اگر اس دنیا میں آتے ہیں تب بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، ہم خالی ہاتھ ہوتے ہیں، اور جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تب بھی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، ہم خالی ہاتھ ہوتے ہیں سوائے ہمارے اعمال کے جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی۔ اگر ہمارے پاس کچھ بھی ہے تو وہ اللہ پاک کا دیا ہوا ہے، اور ہم اللہ پاک کی راہ میں کیا دیتی ہیں؟ وہ ذات جس ذات نے آپ کو سب کچھ دیا، اس ذات کی راہ میں آپ کیا دیتے ہیں؟ کس طرح کی چیز دیتے ہیں؟ وہ چیز جو ہمیں خود پسند نہیں، جو خود ہمارے لیے قابل استعمال نہیں، جو خود ہمارے لیے رف ہو چکی ہے، جو اب ہمارے لیے یوزیبل نہیں ہے، تو اب اسے دے دو جس کو بھی دینا ہے۔ اللہ اکبر! اپنے ضمیر کو تھوڑا سا جھنجھوڑیں میرے پیارے پیارے بہنوں اور بھائیوں، میری بات کا برا نہ منائیں۔ اگر آپ اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے لیے یا جن کو آپ تحائف پیش کرتے ہیں ان کے لیے آپ اچھی چیز کا انتخاب کرتے ہیں، تو وہ ذات جس ذات نے آپ کو ہر چیز سے نوازا ہے، اس ذات کی راہ میں آپ عمدہ چیز دیا کریں۔
आप वो चीज़ दें जो अल्लाह पाक को पसंद आए। आप इस तरह से समझे कि वो आप सेव कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि जो चीज़ भी आप अल्लाह पाक की राह में देंगे, अल्लाह पाक उसके कई गुना उसका बढ़ाकर हमें देता है। ये नहीं कि हम अल्लाह पाक की राह में देते तो वो ज़ाया हो जाता है, नहीं। अगर हम अल्लाह पाक की राह में कुछ भी दें, वो हमारे लिए इस दुनिया में भी और आखिरत में भी बाइसे अजर बनेगा। आइंदा से आप अपने यह इरादा करें और नियत करें कि अल्लाह पाक की राह में जब भी कुछ भी देंगे, चाहे थोड़ा दें, लेकिन उम्दा दें, अच्छी चीज़ दें, ना कि ये जो आपके फटे पुराने कपड़े होते हैं या कुछ भी, इसके अलावा कुछ भी जो ख़वातीन होती हैं, हम जो चीज़ें उनकी यूजेबल नहीं होती उठा के वो दे देती हैं, इस तरह से ना किया करें। अल्लाह पाक की राह में देनी है चीज़ तो अच्छी दिया करें, जो अल्लाह पाक की ज़ात को भी पसंद है। आप ये तो तसव्वुर करें ना कि आप किस ज़ात को दे रहे हैं, आप बादशाह को दे रहे हैं, इस कायनात के खालिक को दे रहे हैं, हमारे मालिक को दे रहे हैं, जिसने हमको पैदा किया, इस दुनिया में भेजा, हमें अपनी खूबसूरत नेमतों से हमें नवाजा, हमें हर खुशी दी, हमें अच्छी सेहत दी, हमें अच्छा घर अता किया, हमें अच्छा रिस्क अता किया। अल्लाह पाक ने हमें किस किस चीज़ से नहीं नवाजा। अगर हम अल्लाह पाक की नेमतों को शुमार करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, लेकिन क्या है, इंसान नाशुक्र है, उसके पास हर एक चीज़ मौजूद होती है, लेकिन इंसान नाशुक्री करता है, फ़कत सिर्फ एक बात को जहन में रखते हुए कि फ़लाँ के पास ये चीज़ है, फ़लाँ के पास ये चीज़ है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अपने से नीचे वालों को देखा करें, ऊपर वालों को ना देखा करें। जब भी आप ऊपर वालों को देखा करेंगे, हमेशा आपकी ज़ुबान पर शिकवा ही आएगा, लेकिन अगर आप खुद से नीचे वालों को देखेंगे कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, किस तरह से उनको मुश्किल पेश आती है, 2 वक्त की रोटी कमाने में भी वो 1 वक्त का खाना खाते हैं और 1 वक्त का नहीं खाते। अगर आप इस तरह के लोगों की तरफ अपनी नज़र दौड़ाएं तो हर लम्हा आपकी ज़ुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह आएगा। तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी को दीन के सांचे में ढालें और अल्लाह के मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें और अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सब को नेकी की राह पर चलाए, सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बनाए और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अस्मा जावेद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।